ہے یہ سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین خیر مقدم ایک مرتبہ پھر آپ کا KGN خواجہ خواجگاہ معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب یہ ویلفیئر یہ ٹرسٹ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ایک اور خصوصی قربانی اپیل 2026 کی نشریات اس وقت جاری و ساری ہے۔ ناظرین محترم، جب بھی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ ذی الحج کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس عظیم قربانی کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا، اور اس خواب میں اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ اب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیں۔ اور جب آپ نے اللہ رب العالمین کے اس حکم پہ لبیک کہا، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، اسی دوران جب یہ سارا پروسیجر چل رہا تھا تب اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک دمبا بھیجا گیا اور وہ چھری جو ہے وہ اس دمبے پہ چلی۔ ناظرین محترم، اس کے بعد سے امت مسلمہ کے اوپر یہ قربانی جو کہ واجب کر دی گئی 10، 11 اور 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں ہماری جانب سے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، وقفے کے دوران جو مجھے بتایا گیا کہ وقار صاحب نے ایک گائے کا پورا ڈونیشن جو آپ نے دیا ہے، پوری گائے آپ نے ڈونیٹ کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے احتشام صاحب آپ نے ایک حصہ جو ہے وہ شامل کیا ہے، سکندر حنیف صاحب نے آپ نے بھی ایک حصہ شامل کیا ہے، اور صبیہ بیگم صاحبہ نے آپ نے بھی ایک حصہ جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کی اس قربانی کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس جذبے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یقینی طور کے اوپر جہاں آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں قربانی کا اہتمام کیا ہوگا وہیں آپ لوگوں نے ان لوگوں کے لیے سوچا جو کہ قربانی نہیں کر سکتے، ایک وہ ایسے لوگ جو کہ سارا سال جو ہے وہ گوشت کو ترستے ہیں۔ الحمدللہ KGN ایک ایسا ادارہ جو کہ ترجیح دیتا ہے، اولین ترجیح KGN کی ہوتی ہے کہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے، اور جو کہ ریئل صحیح معنی کے جو مستحق لوگ ہیں ان لوگوں تک جو گوشت کی فراہمی اور باقی تمام پروجیکٹس جو ہمارے جانب سے جاری و ساری رہتے ہیں سارا سال، ان تمام کی جو وہ چاہے وہ راشن کی فراہمی ہو یا چاہے دیگر دوسرے معاملات ہوں تو ان تمام تک وہ تمام چیزیں جو وہ پہنچائی جائیں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا سعید رضا گیلانی صاحب موجود ہیں۔ میں قبلہ آپ کی جانب آؤں گا، اجتماعی قربانی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح الحمدللہ KGN گزشتہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے یہ کام سر انجام دیتی آ رہی ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلے تو ابھی جیسے آپ شیئر ذکر کر رہے تھے کہ مختلف نام لے کر انہوں نے دیے، تو اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بتایا گیا کہ فلاں شخص نے نیکی کی راہ میں اس نے سبقت حاصل کی ہے، اس نے یہ آگے بڑھ کر اپنا حصہ پیش کیا ہے، یہ دوسروں کی ترغیب کے لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر حصہ ملایا ہے، وہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ آپ بھی اس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ بھی ان مستحقین کے لیے اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اور باقی جہاں تک بات رہی اجتماعی قربانی کے حوالے سے، یقیناً دین اسلام نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر اس طرح ہم پر لازم کر دیا جاتا کہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، ایک فرد کی طرف سے ایک ہی جانور ہوتا تو یہ بڑی مشقت ہو جاتی ایسے لوگ جو نادار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے کہ اگر ہمارا بڑے جانور کے اندر ہماری شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ 7 افراد مل کر قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اجتماعی قربانی کے لیے جتنے افراد اس میں شریک ہو رہے ہوں، سب سے پہلے یہ کہ وہ سب صحیح العقیدہ ہو، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں ان کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اجتماعی قربانی میں خاص طور پر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا جو ایک بنیادی شرط ہے کہ سب کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، یہ نیت نہ ہو کہ ہمیں گوشت کے حصول کے لیے یا، اور خاص طور پر ہمارا جو یہ KGN کا سیٹ اپ ہے اس میں تو چونکہ وقف قربانی کے طور پر ہوتا ہے تو اس میں خاص طور پر نیت پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ یہ نیت رکھیں کہ آپ کی طرف سے جو قربانی کی جا رہی ہے وہ ان مستحقین تک پہنچے گی۔ اجتماعی قربانی کا جہاں بھی سیٹ اپ ہو تو وہ اس چیز کو بنیادی طور پر دیکھیں کہ جتنے شرکاء ہیں انہیں سمجھا دیا جائے، انہیں اس اجتماعی قربانی کی جو ضرورت ہے وہ بھی بتائی جائے کہ جتنے افراد شریک ہوں گے سب کی نیت کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت درست نہ ہوئی تو سب کی قربانیوں پر پھر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور پھر اجتماعی قربانی میں خاص طور پر ہمیں ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے، کوئی شخص اگر اپنی الگ سے قربانی کر رہا ہے، جیسے ہمارا یہاں پر KGN کا جو سیٹ اپ ہے، کوئی شخص اپنے گھر پر جانور لے کر آیا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں بھی شریک ہو جاؤں، جیسے بھی آپ نے بتایا فلاں ایک خاتون تھی، انہوں نے بھی
حصہ دیا, ایک شخص انہوں نے پوری گائیں وقف کر دی ہے. بالکل. تو یہ آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں, آپ اپنا جو جانور لے کر آئیں آپ اس کو بالکل قربانی کریں, لیکن اس اجتماعی اور وقف قربانی میں آپ 2 حصے شامل کر سکتے ہیں, آپ 4 حصے شامل کر سکتے ہیں, اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے شامل کر سکتے ہیں. یعنی وہ قربانی آپ کی آپ اپنے طور پر کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر آپ ان مستحقین کے لیے اپنا حصہ شامل کر لیں, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہی ہماری وہ قربانی قبول فرما لے گا. کیا بات ہے. تو یہ چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. باقی اجتماعی قربانی یہ ہماری شریعت نے ایک آسانی رکھی ہے, بہت سے لوگ مل کر قربانی یعنی 7 افراد ایک جانور بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ اس طرح سب کی قربانی درست ہو جائے گی. ایک مستحب عمل ناظرین محترم جو کہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا, علماء کرام نے ہمیں سکھایا کہ آپ قربانی کی گوشت کے جو وہ 3 حصے کر لیں. ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں, ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے رکھیں, ایک حصہ جو ہے وہ مستحقین کے لیے نکالیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ یہ تو ہم جو اپنے گھروں میں قربانی کر رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں, اور ایک یہ ایسا پلیٹ فارم جو کہ پورا جانور جو وہ ان مستحق لوگوں کے لیے وقف ہو رہا ہے, کیا فرمائیں گے؟ بہتر تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ 3 حصے کیے جائیں, کیونکہ اپنے گھر لوگوں کو بھی جو کھلانا ہے یہ بھی صدقہ ہے. بالکل. کیونکہ سب سے پہلے جو تو گھر والوں کے لیے ایک حصہ رکھا جائے, ایک جو اپنے عزیز اقربا ہے ان کے لیے اور ایک مستحقین کے لیے. لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں اور اگر کوئی شخص 2 حصے مثال کے طور پر اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے, وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن مستحقین کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالا جائے, تاکہ جو اصل قربانی کا فلسفہ ہے کہ ہم ان غریبوں کی مدد کریں, یہ ضرور ہو. ایسا نہ ہو کہ سارا ہی گوشت رکھ لیا جائے. اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں, اہل و عیال زیادہ ہیں, تو وہ رکھ بھی سکتا ہے, لیکن بہتر اور مستحب یہی ہے کہ یہ 3 حصوں کے مطابق عمل کیا جائے. اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اضافی حصے کریں اور آپ اپنے گھر کے لیے جو رکھیں اور باقی حصے جو ہیں وہ آپ کسی مستحق کے لیے دیں, جیسا کہ آپ KGN کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, KGN کا ایک ایسا معاملہ ناظرین محترم, یہ بالکل ایک ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی کہ میں اگرچہ اپنا ایک شیئر شامل کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میرا ایک شیئر شامل کیا ہوا یا میرے حصے کا جو جانور ہے اس کا گوشت کون سا شخص کھائے گا, اور جو شخص کھائے گا اسے نہیں پتا کہ اس کے لیے کس شخص نے بھیجا ہے. اور جب یقینی طور کے اوپر جب وہ شخص اس تک جب وہ گوشت پہنچے گا, اس چیزیں پہنچیں گی, اور جب اس سے پہلا لقمہ جب لے گا اور اس کے دل سے جب آواز نکلے گی, وہ یقینی طور کے اوپر عرش تک پہنچے گی. اور یہ ٹرانسپیرنسی کا ایک عالم, اس حوالے سے بھی کیا فرمائیں گے؟ بالکل. اچھا, ہم کئی سالوں سے, کیونکہ گزشتہ 7-8 سال سے رہا ہے KGN کے ساتھ تعلق, تو ہم یہ دیکھتے رہیں کہ KGN کا اب یہ جو سیٹ اپ ہے نا کہ بنا کر یعنی کھانا وغیرہ پکا کر کھلانا, یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اگر ہم گوشت دے دیا جائے تو ان کے پاس آگے اس کو پکانے کے لیے بالکل, جن کے پاس فریز کے وہ نہیں انتظامات, ان کو فریز بھی کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے پکا کے بھی. تو جو ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس ایسی سہولیات نہیں ہے, تو ان کو وہ مختلف ڈشز بنا کر پھر انہیں پیش کرنا, یہ اس سے اور بڑھ کر آگے کا عمل ہے کہ ہم نے اس صدقے کو اس اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جو جانور ذبح کیا گیا اس کو اور اچھے طریقے سے پیش کیا گیا. وہ احباب جو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس صدقے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں کہ ان کا حصہ اس طریقے سے اسے پکا کر پھر پیش کیا جائے مستحقین کے لیے, تو یہ تو اور بڑھ کر ہوگا. آپ دیکھیں نا کہ ایسے ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر راشن نہیں, ہمارے ہاں سے چونکہ راشن کیمپین بھی چلتی ہے اور مستحق لوگوں تک راشن بھی پہنچایا جاتا ہے, لیکن بہت سے ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی سہولیات میسر نہیں ہوتی. تو وہاں تک جب یہ بنا بنایا کھانا پہنچتا ہے تو یقیناً جب وہ اسے کھائیں گے تو ان کے دل سے کس طرح کی دعا نکلے گی. اس طرح میں بھی ہمیں شامل ہونا چاہیے اس طرح کے. بہت خوبصورت. ناظرین محترم, جیسا کہ قبلہ نے فرمایا, اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے جو وہ KGN نے جو شیئرز یہاں پہ ترتیب دیے گئے ہیں, 20,000 روپیز کا بہت ہی مناسب اماؤنٹ کا یہ شیئر KGN نے یہاں پہ رکھا ہے. 20,000 روپیز کا آپ ایک شیئر جو وہ کاؤ میں لے سکتے ہیں, اور پوری کاؤ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 1,40,000 روپیز میں آپ پوری کاؤ کی قربانی بھی وہ پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ بکرے کی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں تو 36,000 روپیز یعنی کہ 36,000 روپے میں آپ بکرے کی قربانی بھی پیش کر سکتے ہیں. یقینی طور کے اوپر اگر اللہ رب العالمین نے ناظرین محترم اگر آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے, میں ایک بار پھر اپنی اسی بات کو ریپیٹ کروں گا, جہاں آپ اپنے گھر میں اپنی قربانی کو پورا مکمل طور کے اوپر اپنے واجب کو ادا کر رہے ہیں, اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر ایک حصہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے آپ KGN کے اس جو ڈونیشن پروگرام ہے اس کے اندر آپ شامل کریں. اللہ رب العالمین یقینی طور کے اوپر آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا. آپ کی جانب سے ایک بہترین خراج عقیدت بھی ہے, سرکار مدینہ کی بارگاہ میں خراج تحسین خراج عقیدت بھی ہے. اور آپ اس کے اندر جو 20,000 روپیز میں آپ ایک حصہ یا 1,40,000 روپے میں پوری گائیں اور 36,000 روپے میں آپ بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ممتاز و معروف ثناخواہ بدر منیر صاحب موجود ہیں. آپ کی موجودگی کا ایک مرتبہ پھر فائدہ اٹھائیں گے. قبلہ کیا سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. میں چونکہ حج کا ماشاءاللہ حج کے ایام چل رہے ہیں
ایک کلام میرے ذہن میں ہے اور آپ بھی عمرہ کر کر آئے ہیں. ماشاءاللہ. ارادے سینکڑوں بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے سینکڑوں بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، وہی مدینے جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، 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 میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں چلتی نہیں مرضی کسی کی، یہاں چلتی نہیں مرضی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، جس چاہ در پہ بلا لیا، جس چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مال و زر کی بات نہیں ہے، سب یہ کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے قبلی والے نے، یہاں چلتی نہیں مرضی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، یا رسول اللہ میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے حالات بدل ڈال مدینے والے، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری مدینے والے، نواسوں کا وہ
صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا، وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو کچھ مدینے میں آ کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، ارے وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا، قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مدینہ شریف کی حاضری کے متعلق آپ نے کلام پیش کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو مزید برکت عطا فرمائے بدر بھائی، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے لہن میں اپنی خاص رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین محترم، KGN کی قربانی اپیل 2026 اس وقت جاری و ساری ہے، مختلف سوالات ہم لوگوں نے شامل کیے۔ میں ایک مرتبہ پھر قبلہ کی جانب آؤں گا۔ قبلہ، ماہ ذی الحج کا جب ہماری یہاں پہ ہمارے آغاز ہوتا ہے تو عموماً دیکھا جائے کہ ناخن کاٹنے اور بال تراشنے کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجاج کرام سے مشابہت کی بنا پر ایسے افراد کے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے عید والے دن جب تک قربانی نہ ہو جائے تو وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیر و اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ عمل کوئی وجوبی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر کوئی کرے گا تو ثواب پائے گا، اگر بالفرض کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض صورتیں تو ایسی ہیں جیسے حکم دیا گیا کہ 40 دن تک وہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ اب کسی شخص نے ابھی ناخن وغیرہ نہیں کاٹے تھے، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا اور اب اس کے 40 دن پورے ہونے والے ہیں، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنے ناخن وغیرہ ترشوا لے۔ اچھا، اس میں ہمیں ایک اور حدیث مبارکہ جو ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں تھی، کوئی جانور بھی نہیں تھا، تو وہ کیا کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی حکم دیا کہ اگر تم بھی اسی طرح کا عمل کرو گے، یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید تک اگر تم بال اور ناخن نہ کاٹو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہی تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایسے جتنے لوگ ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کر کے اس پر ضرور عمل کر لیا کریں کہ اگر وہ ان 10 دنوں میں ان چیزوں سے بچے رہیں گے اور عید تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو بالکل یہ ایک عمل ہے اور اسے کرنا چاہیے، لیکن یہ وجوبی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، جو کرے گا ثواب پائے گا، جو نہیں کرے گا تو وہ۔ اچھا، ہمارے یہاں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر میں اگر بچے نابالغ بچے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بڑے جو یہ معاملہ رکھتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں، ہم اگر واقعی ایسے سمجھدار بچے ہیں جو اس چیز کو اگرچہ ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے، لیکن وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ہماری شریعت جو ہے اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ بچوں کو ابتدائی سے یہ چیزیں سکھائی جائیں۔ جیسے آپ دیکھیے، نماز پڑھنے کا حکم ہے 7 سال کی عمر سے، بلکہ اس سے آج کل کے جیسے بچے ہیں پہلے سے انہیں بتایا جائے تاکہ وہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھیے ایک فطری طور پر بچہ بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ آپ انہیں بتائیں گے زبانی طور پر، وہ اتنی جلدی پک نہیں کرے گا جتنا وہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ وہ جب شروع سے دیکھے گا کہ ہمارے والدین تو یہ کرتے ہوئے آئے، جیسے صدقہ کرنے کا حکم ہے، فرمایا کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ دلوایا کرو۔ اگر آپ مسجد میں ماہانہ یا جمعۃ المبارک میں یا آپ کوئی بھی فنڈ ڈالتے ہیں، آپ بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے، کسی مستحق کو دینا ہے بچوں کے ہاتھ سے، تاکہ وہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو وہ اس چیز کو دیکھیں گے ہمارے والدین ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، اب ہمیں بھی آگے جا کے یہی کرنا ہے۔ صحیح۔ تو اگر بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں بہتری کے لیے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہمارے یہاں عموماً دیکھی جاتی ہے، خاص طور کے اوپر عید کے پہلے دن جب قربانی کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی
तब तक जो कुछ नहीं खाएंगे, एक रोज़े वाला मामला, जबकि ईद वाले दिन तो रोज़ा है ही नहीं, तो उस हवाले से भी ज़रा इरशाद असल में ये गलत फहमी है कि ईद वाले दिन रोज़ा रखा जाता है, ईद के दिन रोज़ा नहीं होता। ये तो शरीयत ने जो 5 दिन जो हैं साल में कि जिसमें रोज़ा नहीं, एक यकुम, शव्वाल और ईद उल फितर का जो पहला दिन है और उसके बाद तो कुर्बानी की कलेजी खाएंगे तो सारा मामला चलेगा। तो वो रोज़ा नहीं होता, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत मुबारक है। आपका एक मामूल था कि आप जब ईद उल फितर के लिए जब निकलते थे, यानी माह रमज़ान मुबारक के बाद, तो जब आप ईद के लिए निकलते तो आप उस वक्त कुछ मीठा तनावुल फरमा लेते, खजूर होती, छुआरा होता, कुछ मीठा तनावुल फरमा कर फिर ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले जाते। और ईद उल अज़हा के मौके पर आप जब ईद की नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आप कुछ तनावुल नहीं फरमाया करते, बल्कि ईद की नमाज के बाद जब कुर्बानी हो जाती तो उस कुर्बानी के जानवर ही से के गोश्त से आप कुछ ना कुछ खाया करते। ये एक अमल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अगर इस पर अमल किया जाए सवाब पाएंगे, लेकिन इसको रोज़ा नहीं कहा जाएगा। जो रोज़ा कहते हैं, बाकी ये कि अगर किसी की कुर्बानी जो है वो दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, तो वो आके खा सकता है, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। सही, कोई हर्ज नहीं। सही, बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूंगा साथ ही साथ, कुर्बानी के जानवर की जो उम्र का मामला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है कि भाई उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए जब वो कुर्बानी के काबिल हो गया, और बूढ़ा जितना जानवर हो उस हवाले से भी ये दोनों चीज़ें भी। कुर्बानी के लिए वाकई शरीयत ने एक, आम दिनों में जो जानवर ज़िबा होते हैं ना, तो वो तो आप किसी भी उम्र का हो जानवर ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए ख़ास तौर पर चूँकि ये एक इबादत है और एक ख़ास फरीज़ा है, उसके लिए शरीयत ने कुयूदात भी लगाई हैं कि वो जानवर के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए, और उसकी उम्र भी बताई है। उम्र इस एतबार से कि जो सबसे बड़ा जानवर है, 3 कैटेगरीज इसकी बताई हैं। बड़ा जानवर जैसे ऊँट है, उसके लिए 5 साल उम्र ज़रूरी है। जिस वक्त उसको ज़िबा किया जा रहा हो उसकी उम्र अगर 5 साल मुकम्मल है तो उसकी कुर्बानी होगी, अगर उससे कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। ज़्यादा, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा अफजल है। इसी तरह गाय, बैल, भैंस वगैरह ये जो दूसरी कैटेगरी के हैं, इनके लिए 2 साल उम्र मुकम्मल होना ये ज़रूरी है। और जो छोटे जानवर हैं, बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरह, इसके लिए 1 साल उम्र होना ज़रूरी है। हाँ, दुम्बे वगैरह में, बकरा या बकरी में नहीं, सिर्फ दुम्बे या भेड़ में वो शरीयत ने कि हमें हमारे लिए सहूलत रखी है कि अगर वो 6 महीने से ज़्यादा का है, 8 महीने, 9 महीने का है, लेकिन वो देखने में फरबा लगता है, यानी 1 साल के जानवर के बराबर लगता है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन ये उसूल बकरे में नहीं है, याद रखिएगा, ये सिर्फ दुम्बे या भेड़ तक ही ख़ास है, तो उसकी कुर्बानी होगी। बाकी उम्र से वो जितना ज़्यादा हो जाए तो बिल्कुल वो इतना ज़्यादा अफजल होगा। बाकी हमारे यहाँ चूँकि हमारा ये तरीक़ेकार नहीं है, जो जानवर पालते हैं वो तो उम्र का अंदाज़ा रखते हैं, हमारे आम तौर पर दांत देखे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक जो जानवर पालते हैं उनका एक तजर्बा रहा है कि जब उम्र पूरी हो जाती है जानवर की तो सामने के 2 बड़े दांत जो है वो मुकम्मल आ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आम तौर पर जो है वो दांतों के ज़रिए कुर्बानी के जानवरों की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन याद रखिए, शरीयत ने दांतों को मयार नहीं बनाया, शरीयत ने उम्र को मयार बनाया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है माहौल के एतबार से, जानवर जिस जगह पर रह रहा है उसकी ग़िज़ा के एतबार से, अगर किसी शख्स ने ख़ुद जानवर पाला है, एक बकरा पाला है, 1 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने आगे के 2 दांत नहीं निकाले, तो शरीयत की निगाह में चूँकि वो उम्र पूरी है, उसकी कुर्बानी उसकी जायज़ है। और बाज़ औक़ात अब इस वक्त मुशाहिदे में ये भी देखा गया, उम्र से छोटा है और दांत आ चुके हैं उसके, तो हमें ये चीज़ ज़रूर मलूज़े खातिर रखनी चाहिए। शरीयत ने उम्र रखी, लेकिन ये चीज़ जो खरीदार को किस तरह से पता लगेगी? एक व्यापारी है, उसने तो पाला है ना, उसको पता है। अब ज़ाहिर है एक बंदा जो है वो ज़ाहिर बेचने के लिए आ गया, उसकी उम्र नहीं पूरी, उसके दांत आ गए, लेकिन वो बेचने वाला मामला खरीदार को तो नहीं पता। जी, आम तौर पर हुक्म यही दिया जाता है कि जब आप मंडी से जानवर लेते हैं तो अब चूंकि सामने वाले की बात पर जहां हम एतबार करते हैं इस दौर के अंदर, तो वहां पर आप दांत लाजमी देख लें, क्योंकि आम तौर पर दांत जो 2 बड़े दांत सामने के होते हैं वो उम्र पूरी होने के बाद ही ये मुकम्मल होते हैं। आम तौर पर यह मुशाहिदा रहा है। तो जब भी आप देखें, आप एहतियातन उनसे पूछ भी लें कि उम्र इसकी क्या है, ताकि हमारी तरफ से एक दलील और हुज्जत वो पूरी हो जाए, और दांत भी चेक कर लें, ताकि दोनों चीज़ें जब मुकम्मल होंगी आप उसके जानवर को ले सकते हैं। हाँ, आपने खुद पाला है या आपका कोई करीबी ऐसा है उसने पाला है और वो कह रहा है कि इसकी उम्र पूरी है, अगरचे उसके दांत सामने के अभी 2 बड़े दांत नहीं आए हैं, लेकिन उम्र पूरी हो चुकी है, तो शरीयत कहती है कि उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। एक चीज़ और ऐड ऑन कर दीजिएगा, अच्छा, जिसकी उम्र पूरी नहीं हुई, मुझे नहीं पता, मैं जानवर लेके आया, अब मैंने उसकी कुर्बानी कर दी,
تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں مطلب وہ نفلی قربانی میں شامل ہوگا یا قربانی واجب ادا ہو جائے اگر گا؟ وہ عمر کا نہیں تھا تو شرن جو قربانی ہے وہ تو وجوب ادا نہیں ہوا، واجب ادا نہیں ہوا، وہ ایک نفلی صدقے کے طور پر ہوگی اور اس سے دوسرے جانور قربان کرنا یہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کے جی این نے جو شیئرز رکھے ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 20,000 روپیز ایک بہت ہی مناسب اماؤنٹ کا جو ہے وہ شیئر کے جی این کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ اگر آپ گائے میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ 20,000 روپے میں گائے کا ایک حصہ آپ کر سکتے ہیں وقف، اور اگر آپ پوری گائے کرنا چاہتے ہیں وقف تو 1,40,000 روپے کے اندر آپ پوری گائے بھی جو ہے وہ وقف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بکرے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ 36,000 روپیز یعنی کہ 36,000 روپے میں آپ بکرے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز ہمارے آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، یو این نمبرز ہمارے واٹس ایپ نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں۔ آپ کسی بھی لمحے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جو ہے آپ ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے 24/7 ہمارے تمام نمائندے جو ہے وہ موجود ہیں۔ قبلہ ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آؤں گا، یہ عید الاضحیٰ کا یہ موقع کتنا خوبصورت موقع ہے کہ ایک واجب بھی ادا ہو رہا ہے اور گوشت کی تقسیم کا سلسلہ ہے کہ مستحقین تک جب گوشت پہنچایا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک حقوق العباد بھی ایک طرح سے ادا ہو رہا ہے، آپ کسی کی دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں، آپ کا واجب بھی ادا ہو گیا۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل، دیکھیں عید الاضحیٰ جہاں ایک عبادت ہماری ادا ہو رہی ہے، وہیں مسلمانوں کے ساتھ امداد، ان کی خوشیوں میں اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا اور یہ خوشی کے موقع پر ان کے گھروں تک یہ گوشت پہنچانا، اس کو شریعت نے بھی ایک معمول رکھا ہے۔ بلکہ ابتدائے اسلام میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تک گوشت جمع کرنے کی اجازت دی تھی، اس سے زیادہ جو ہے وہ گوشت جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں پھر اس اجازت کو بڑھا دیا گیا کہ اب جتنے عرصے تک رکھنا چاہیں۔ لیکن اکثر جو مقصد بتایا گیا تھا ابتدا میں کہ یہ قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ سارا گوشت خود رکھ لیا جائے، بلکہ اسے جو ہے وہ مستحقین تک پہنچایا جائے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز ساتھ ساتھ ایڈ کرتا چلوں۔ اس وقت ہمارے ہاں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑے بڑے ہیوی جانور لانے کا اور اس پہ رواج بن گیا، ایک طرح سے رواج بن گیا ہے، تو ویسے تو یہ چیز بار بار ڈسکس ہوتی ہے، لیکن میں چاہوں گا آج کی ٹرانسمیشن میں بھی ہم اس چیز کو ضرور ذکر کریں کہ ہم اس فرق کو دیکھیں کہ شریعت کو جو محبوب ہے قربانی کے لیے، جو جانور محبوب ہے وہ فربا جانور ہو، تندرست جانور ہو، ایکٹیو جانور ہو، یعنی تندرست، وہ اپنے طور پر چل رہا ہو، پھر رہا ہو، دوڑ رہا ہو، یعنی ایکٹیو متحرک جانور ہو۔ ہمارے اگر آپ میں مثال کے ذریعے دوں کہ ہم انسانوں میں دیکھیں، ایک شخص ہے وہ طاقتور ہے، تندرست ہے، جو خود چل سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، موٹاپا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وہ موٹاپا کوئی اس کی صحت کو ہم نہیں کہیں گے، بلکہ ایک بیماری ہے، بیماری ہے جس کے سبب اس کو اٹھنے کے لیے سہارا لینا پڑ رہا ہے، کسی کے ہاتھ کا سہارا، زمین کا سہارا، چلنے کے بعد چند قدم چلنے کے بعد سانس پھول رہا ہے، وہ ہر طرح کی چیزیں نہیں کھا سکتا، تو یہ ہم اسے بیماری کہیں گے۔ ہم جانوروں میں بھی جانور لیتے وقت یہ چیز ضرور مد نظر رکھیں کہ جانور کے لیے بھی فربا اور تندرست جانور یہ شریعت کو محبوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پھولا ہوا جانور ہو جس کو انجیکشن لگائے گئے ہوں، مصنوعی غذائیں دی گئی ہوں اور ہم سمجھے کہ ہم یہ فربا جانور لے کر آ رہے ہیں جس سے چلا نہیں جا رہا، اٹھنے کے لیے اسے مشقت ہو رہی، اور پھر کیا اسے 30 لاکھ 40 50 لاکھ کا ایک جانور لے کر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے، شریعت کو محبوب ہے فربا جانور، خوبصورت ہو، تندرست جانور ہو۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں گا کہ آپ دیکھیں ہماری شریعت جو ہے نا فطری زندگی کو فوقیت دیتی ہے۔ اب جانور کا فطری غذا جو ہے وہ اس کا چارہ ہے، اس کو چارے کے ذریعے جو اس کی غذا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ اسے شہد بھی پلا رہا ہے، کوئی اسے کاجو کھلا رہا ہے، کوئی اسے بادام کھلا رہا ہے اور پھر اس کے ریٹ بھی بڑھا رہا ہے، تو آپ نے فطرت کے خلاف کہ شریعت کو یہ محبوب نہیں ہے۔ شریعت آپ اسے جو اس کا بہترین غذا ہے چارہ آپ اس کو کھلائیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اس دور کے اندر یہ واضح طور پر کہا کہ اگر آپ 20 لاکھ 30 لاکھ کا آپ ایسا جانور لاتے ہیں جو آپ کو بظاہر دیکھنے میں وہ موٹا لگ رہا ہے، لیکن وہ موٹا جانور ہوگا، فربا اور تندرست جانور کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر چربی کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے جانور لے کر آتے ہیں وہ ساتھ میں چھوٹی سی بچیا بھی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا گوشت جو ہے وہ سخت ہوگا اور یہ ہم نے اپنے کھانے کے لیے، تو ایسا جانور جس کا گوشت آپ خود پسند نہیں کر رہے، آپ اپنے لیے ایک الگ سے جانور لے کر آ رہے ہیں، تو پھر وہ آپ جانور کیوں لے کر آئے؟ کیا کہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے؟ تو دیکھیں نا ایک طرح سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی اس کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بھی فرمان ہے نا کہ آپ اپنے لیے جو چیز پسند کر رہے ہو وہی دوسرے کے لیے کرو۔ تو یہ صرف کیا دکھاوے کے لیے جو آج کل جو کیٹل فارم کا سسٹم ہے نا، اس میں کہ مصنوعی غذائیں، انجیکشن، یہ جانور کو پھلا رہے ہیں، موٹا کر رہے ہیں، یہ فربا اور تندرست جانور کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اگر
آپ 20-25 लाख का एक मोटा जानवर जिसमें सिर्फ चर्बी ही चर्बी है, इसके बजाय आप 5 जानवर लेकर आ जाएं, आप 4 वो भी जानवर तंदुरुस्त लेकर आ जानवर जाएं, होंगे। जिसमें आप अच्छा इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर 5 जानवर लेकर आए, एक बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, आपके घर के हिस्से पूरे हो गए, आप उन नादार और मुस्तहिक लोगों के नाम शामिल कर दें इस जानवरों में, ताकि उन्हें भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिल जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं, बहुत सी ऐसी बेवाएं होती हैं जिनके पास सोना रखा हुआ है, लेकिन उनके पास कुर्बानी करने के लिए पैसे नहीं हैं, आप उनके नाम अपनी कुर्बानी में सिर्फ शामिल कर दें, उनकी तरफ से वाजिब अदा हो जाएगा, सवाब आपको भी मिल जाएगा, उनको भी मिल जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो इस तरह के बड़े बड़े हेवी जानवर, देखिए शरीयत ने फरबा जानवर ज़रूर कहा है, लेकिन हम लेते वक्त ये ज़रूर देखें कि वो फरबा है या मोटा सिर्फ है, सिर्फ वो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक चर्बी ही चर्बी हो, क्योंकि जितना ज़्यादा गोश्त पसंदीदा और महबूब है, शरीयत को ऐसा ही जानवर महबूब है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे अफराद जो साहिब इस्तिताअत हैं लेकिन वो इन जानवरों में ये फ़र्क नहीं रखते, तो वो इस साल इस फ़र्क को ज़रूर रखें, वो 5-5, 6-6, 8-8 लाख के वो 5 जानवर ले आएँ, 4 जानवर ले आएँ, ताकि उनकी कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हो सकें और वो उन नादार लोगों को भी शरीक करके सवाब को और ज़्यादा बढ़ा सकें। बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन एक मैसेज क़िबला आपने दिया है कि भाई 25-30 लाख रुपए से अच्छा है कि आप 25-30 लाख रुपए का एक जानवर लाने से अच्छा है कि आप इतने के जो 5 जानवर ले आएँ, 6 जानवर ले आएँ, ताकि वो जानवर भी तंदुरुस्त हो और उसका गोश्त भी जो वो खाने के काबिल हो। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी यही है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। क़िबला एक चीज़ और जो है वो ऐड ऑन करते चलूँगा कि एक कुर्बानी मेरे पे वाजिब है, ठीक है, मैं अपना वाजिब अदा कर रहा हूँ, साथ में मेरे घर वाले हैं, मैं घर का एक वाहिद फ़र्द हूँ कमाने वाला, बाकी मेरे घर वाले लोग जो वो कमाने वाले नहीं हैं, उनके ऊपर कुर्बानी का मामला बनता है या उनकी कुर्बानी मैं कर सकता हूँ, ये भी थोड़ा सा ऐड ऑन। कुर्बानी के लिए शरीयत ने एक उसूल बताया कि जिसके पास इतना माल होगा जो निसाब तक पहुँचता है, कुर्बानी उस पर लाजिम होगी। अगरचे घर के कमाने वाला एक शख्स है लेकिन उसके पास अपनी सेविंग नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है, तो उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। लेकिन घर में कोई खातून है जिसके पास सोना रखा हुआ है तो कुर्बानी उस पर लाजिम होगी। तो जिस पर कुर्बानी वाजिब होगी सबसे पहले उसकी तरफ से कुर्बानी अदा की जाएगी। हाँ, हमारे यहाँ चूँकि ख़वातीन के पास अगर उन सोना वगैरह है और उन पर कुर्बानी वाजिब होती है तो आम तौर पर जो घर का सरबराह होता है, शोहर है, वालिद हैं या बड़े भाई हैं, वो अगर उनकी इजाज़त से वो उनकी तरफ से भी कुर्बानी कर देते हैं तो उनकी तरफ से भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन जिस पर कुर्बानी वाजिब होगी पहले उनकी तरफ से कुर्बानी की जाएगी, फिर जिस पर नहीं है उनकी तरफ से नफली तौर पर कुर्बानी की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ क़िबला बस हमारे क्योंकि चंद मिनट्स रह गए इस नशरियात के, KGN का जो सारा काम है इसको किस तरह से देख रहे हैं और हमारे KGN के जो देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा, आप अपनी फुटेज में भी देखते हैं हमारी स्क्रीन पर भी कि KGN का एक सेटअप है, एक पूरा एक उसूल बना हुआ है, एक तरीक़ेकार है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार है, जिसमें जानवर को लेने तक उनकी पूरी रखवाली, फिर उनका ज़िबा करना, फिर उनके गोश्त को तकसीम करना, फिर गोश्त को बनाकर मुस्तहिकीन तक पहुँचाना, एक पूरा तरीक़ेकार है जो उलमा की निगरानी में किया जा सकता है। अगर नाज़रीन देख रहे हो फुटेज में इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा होगा कि किस तरह जो जानवर भी हैं वो जो मैंने बताया शरीयत के उसूल के मुताबिक फरबा जानवर है, एक्टिव जानवर है और उसका गोश्त जो है वो पसंदीदा भी होता है। हमारे यहाँ आम तौर पर जब गोश्त लेने के लिए जाते हैं तो क्या बछिया का गोश्त चाहिए कि वो पसंदीदा, तो इस तरह जो छोटे जानवर जिसका गोश्त महबूब भी होता है, तो जो लोग बड़े जानवर ले रहे हैं अगर वो छोटे छोटे जानवर लें, यानी जो इस्तिताअत के मुताबिक जो फरबा जानवर हैं, तो अगर वो अपने 1-1, 2-2 जानवर वो हमारे KGN के लिए भी डोनेट कर दें तो आपकी तरफ से ये जो एक सदका किया जाएगा तो ये कितने लोगों तक पहुँचेगा और कितने लोगों के घरों में खुशी दाखिल होगी। तो ये आपके लिए ये मौका बहुत आपके लिए अजर सवाब का मौका है कि आप कुर्बानी भी कर लें और साथ साथ आपके पास ढेरों नेकियां भी आ जाएं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये जो फरमान है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी की असल हकीकत को, उसकी रूह को, उसकी लज्जत को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। हम चाहते हैं कि हम ऐसा जानवर, तो फिर आप ऐसा ही जानवर अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका करें। KGN के तहत आप 1 हिस्सा भी कर सकते हैं, 2 हिस्से, जो आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक आप अपना हिस्सा ज़रूर डोनेट करें। यहाँ से दिया हुआ सदका जब उन मुस्तहिकीन तक पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके जो नाम आमाल में अजर सवाब का ज़ख़ीरा लिखा जाएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू क़िबला ने फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, KGN एक ऐसा इदारा जैसा कि मैंने भी पहले भी अर्ज़ किया और KGN के नाज़रीन जानते हैं कि गुज़िश्ता 1.5 दहाई से ज़ायद अरसे से
پورے پاکستان کے اندر جو ہے گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور نیکی کے خدمت خلق کے جو بہانے تلاش کرنا ہے KGN کا خاصا رہا ہے، اور KGN الحمدللہ ڈیڑھ دہائی سے زائد عرصے سے یہ تمام خدمات کو بخوبی سر انجام دیتا آ رہا ہے۔ اس سال KGN کی جانب سے جو قربانی کے معاملات کیے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، جس کے اندر شہر کراچی، پیر محل اور پاک پتن شریف کے اندر جو اس دفعہ جو قربانی کے معاملات KGN کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور KGN کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو کہ ہمارے معاشرے کے صحیح معنی کے مستحق لوگ ہیں، حقدار لوگ ہیں، ان تک جو وہ گوشت کی فراہمی کا سلسلہ جو ہے الحمدللہ بخوبی کیا جاتا ہے، ان کے ڈور سٹیپس تک جو وہ گوشت جو پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جن کے بعد گوشت رکھنے کے، اس کو فریز کرنے کی، اس کو پکانے کے وسائل موجود نہیں ہیں، ان کے لیے فریز بھی کیا جاتا ہے گوشت، اور ان کو پکا کے بھی مختلف ڈشز کے تحت جو ہے ان کو کھلایا بھی جاتا ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز، ہمارے UN نمبرز ناظرین محترم اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دہراتا بھی چلوں کہ UBL کا ہمارا اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ ٹائٹل خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اکاؤنٹ نمبر 010484330، IBN نمبر ہمارا PK04UNIL 01120071010484330۔ اس کے علاوہ آپ اگر ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہیں تو KGNWT.org کے اوپر آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری فوٹیجز آپ کی اسکرین کے اوپر چلتی رہتی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ ہمارا سارے پروجیکٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف شعبہ جات میں KGN جو گزشتہ کئی سال سے زائد عرصے سے جو وہ اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دیتا آ رہا ہے، چاہے اس کے اندر راشن کی تقسیم کا معاملہ ہو، چاہے اس کے اندر بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو، چاہے ہینڈ پمپ یا سولر پمپ کی انسٹالیشن کا معاملہ ہو، یا مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہو، یا دیگر پروجیکٹ جو کہ KGN کی جانب سے الحمدللہ جاری و ساری ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک کے جتنے شعبہ جات ہیں، ہر شعبے کے اندر KGN کسی نہ کسی بہانے جو خدمتیں انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں۔ اگر آپ اکاؤنٹ میں اگر آپ پیمنٹ جمع کرانا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ نمبر بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ موبائل بینکنگ کے تھرو پیمنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت آسان طریقہ کار آ گیا ہے۔ گھر بیٹھے آپ نے صرف اپنا موبائل اٹھانا ہے، موبائل بینکنگ اپلیکیشن اوپن کرنی ہے، اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے، اور گھر بیٹھے بیٹھے آپ رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ہمارے خاص طور پہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ کہتا چلوں کہ آپ لوگ اگرچہ قربانی نہیں کر پاتے، تلاش کرتے ہیں کہ ایسا کوئی مستند ادارہ آپ کو ملے کہ جہاں پہ آپ جن کے ساتھ مل کے قربانی کر سکیں، تو KGN ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ گزشتہ ڈیڑھ دہائی سے زائد عرصے سے اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دیتا آ رہا ہے، اور ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن یہ ہے، نان پروفیٹیبل ادارہ ہے جو کہ الحمدللہ اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ 20,000 روپے کا بہت ہی مناسب اماؤنٹ کا شیئر KGN کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ اگر آپ ایک حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ 20,000 روپے کا ایک حصہ گائے میں ملا سکتے ہیں، یا اگر آپ 2 کی استطاعت رکھتے ہیں یا 3 کی استطاعت رکھتے ہیں، جو آپ استطاعت رکھتے ہیں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پوری گائے یعنی کہ پورے 7 حصے آپ ملانا چاہتے ہیں تو 1,40,000 روپے میں آپ پوری گائے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بکرے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو 36,000 روپیز یعنی کہ 36,000 روپے میں آپ بکرے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبرز، ہمارے UN نمبرز بھی آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں۔ آپ ہمارے نمائندوں سے آن کال بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وائس میسیج کے تھرو بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے آفیسز وزٹ کرنا چاہیں تو ہمارے آفیسز وزٹ کر کے فزیکل بائی ہینڈ جو ہے وہ آپ رقم یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ہماری آن لائن بینکنگ کا جو سارا معاملہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو ناظرین محترم، یہ تمام پروسیجرز موجود ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو آپ کو سوٹیبل طریقہ لگے آپ اس سوٹیبل طریقے سے KGN کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جو وہ ان نیکی کے ان تمام کاموں کے اندر جو وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ میں قبلہ حضرت علامہ مولانا سعید صاحب کا میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کروں، آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج KGN کا حصہ بنے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ بدر منیر صاحب ممتاز و معروف ثناء موجود ہیں، قبلہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آخر میں انشاءاللہ تعالی خواجہ صاحب کی منقبت بھی شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے آج کی اس نشریات سے، اس خیال کے ساتھ کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری
شان خواجہ اے خواجگاہ تیری شان خواجہ اے خواجگاہ تیری شان خواجہ اے خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سنوار دو میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ اب تو نواز دو میرے خواجہ اب تو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے اور یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کے بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کے بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے تیری شان خواجہ اے خواجگاہ تیری شان خواجہ اے خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہو میں گدائے خواجہ چشت ہو مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے خواجہ کی گدائی پہ ناز ہے مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے تیری شان خواجہ اے خواجگاہ تیری شان خواجہ اے خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سنوار دو میرا بگڑا وقت سنوار دو میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ اب تو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی